سخت سردی میں تنہا انتظار کرتی یلینا زیلنسکا سرحد پار سے آتے پناہ گزینوں میں اپنی بیٹیوں اور نواسوں کو کھوج رہی ہیں۔ یلینا یوکرینی ہیں، لیکن روس کے حملے کے وقت وہ پولینڈ میں تھی۔ کئی دنوں سے ان کا خاندان یوکرین سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ قریب ہی موجود ایک ٹینٹ شدید ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے سائبان مہیا کرتا ہے۔ میں سو نہیں سکتی، رات میں 1 یا 2 گھنٹے سوتی ہوں۔ میں ہر وقت فون پاس رکھتی ہوں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ موبائل فون کے کمزور سگنل اور کم بیٹری ان کی اذیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ سرحد پر یوکرینی باشندوں کے ساتھ سینکڑوں غیر ملکی بھی ہیں۔ پاکستانی شہری جہانگیر خان ڈاکٹر بننے والے تھے۔ میں میڈیکل کا طالب علم ہوں، 6 سال کے کورس میں ہوں اور آخری سیمیسٹر تھا۔ ہم آنے والے 2 یا 3 مہینوں میں گریجویٹ ہونے والے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس صورتحال کی وجہ سے ہم مزید پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے۔ ان طلبہ کا تعلق ایکواڈور سے ہے اور روسی حملے شروع ہوتے ہی وہ دارالحکومت کیف سے فرار ہو گئے تھے۔ میرے گھر کے بالکل سامنے، اس لیے میں نے گھر خالی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں نے پہلے ہی آگ دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ واقعی ایک بڑی جنگ بن گئی ہے۔ ابھی چند ہی روز پہلے کی بات ہے اور ہماری زندگیاں بہت بدل گئی ہیں۔ ہم کیف کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ میرا دوسرا گھر ہے۔ چند ہی دنوں میں لاکھوں زندگیاں بکھر گئیں۔ بحران میں شدت آنے کے ساتھ اقوام متحدہ کے تارکین وطن کے لیے عالمی ادارے نے یوکرین اور پڑوسی ممالک میں اپنی کارروائیوں میں مدد کے لیے $35 کروڑ کی اپیل کی۔ مہاجرین کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ میں دیکھا کہ سرحدی کراسنگ پوائنٹ پر ہزاروں لوگ جمع ہیں اور اقوام متحدہ کو توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں لاکھوں افراد یوکرین سے سرحد پار کریں گے۔ 8 گھنٹے انتظار کے بعد یلینا کی اپنی ایک بیٹی تاتیانا اور پوتے میگزم سے دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ ان کا انعام پولش سوپ کا ایک گرم پیالہ ہے۔ صرف ان ماں کو لائن سے نکل کر آنے کی اجازت تھی جن کے بچے 1 سال سے کم عمر کے تھے۔ باقی سب کو انتظار کرنا پڑے گا۔ بہت سے بچے بیمار ہیں، انہیں سخت بخار ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے۔ لوگ صرف کھلے میں باہر جاتے ہیں، خوراک نہیں ہے اور بہت سردی ہے۔ وہ محفوظ ہیں، لیکن یہ ایک تلخ اور شیریں ملاپ ہے۔ تاتیانا کے شوہر میگزم کے والد کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مردوں کو لڑنے کے لیے یوکرین میں رکنا ہوگا۔ ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔